گناہوں کا شہر پومپئی۔ 18ویں صدی عیسوی کے ایک سال میں ایک کسان اٹلی کے ایک بنجر ویران علاقے میں رہا کرتا تھا۔ یہاں پانی ایک بڑی نعمت کا درجہ رکھتا تھا۔ ایک دن اس کسان نے بنجر زمین میں کنواں کھودنے کی ٹھانی۔ کسان کی طویل مشقت کے بعد کھودے گئے اس کنویں سے پانی تو نہ نکلا، لیکن کچھ ایسا برآمد ہوا جس کی تلاش صدیوں سے جاری تھی۔ ایک گمشدہ شہر، اپنے دور کی شاندار بستیوں میں سے ایک۔ اس شہر کی تلاش ماہرین کو 2000 سالوں سے تھی۔ یہ شہر جس قدر حیرت انگیز ہے، اسی طرح اس کی کہانی بھی نہایت حیرتناک ہے۔ یہ شہر تھا پومپئی۔ پومپئی ایک قدیم رومی شہر تھا جو موجودہ ملک اٹلی کے علاقے کمپانیا میں ناپولی کے نزدیک واقع تھا۔ یہ شہر 7ویں صدی قبل از مسیح کے دوران آباد ہوا۔ مختلف ادوار میں مختلف قوموں کے زیر نگین رہنے کے بعد رومن امپائر کے تسلط میں آیا۔ پھر اس شہر نے ترقی کی ایسی منازل طے کی کہ یہ اس وقت کی دنیا کے عظیم ترین شہروں میں شمار ہونے لگا۔ پانی کے تالاب، کلب، بیکریاں، کشادہ سڑکیں، واٹر سپلائی کی اسکیم، لائبریری، کمیونٹی سینٹر، ہسپتال، گھوڑے باندھنے کے جدید استبل، 2 منزلہ مکانات اور مکانوں کے پیچھے چھوٹے چھوٹے لان، اور ان میں نصب فواروں نے اس شہر کو جنت بنا دیا تھا۔ یہ دنیا کا پہلا شہر تھا جس میں زیبرا کراسنگ شروع ہوئی۔ یہیں سے کریم کیک ایجاد ہوا اور یہیں سے اجتماعی غسل خانوں یا حمام کے تصور نے جنم لیا تھا۔ یہ رومن امپائر کے بڑے تجارتی شہروں میں سے ایک تھا، لیکن دولت کی فراوانی کے بعد رفتہ رفتہ اس شہر کی پہچان تبدیل ہونے لگی۔ اجتماعی غسل خانے یا اجتماعی حمام بے حیائی کے مراکز بننے لگے۔ چند دہائیوں کے بعد بے حیائی اس شہر کا عام مزاج بن گئی۔ اب اس شہر کی پہچان زرعی، تجارتی یا صنعتی شہر کی نہ رہی، بلکہ اب یہ ایک بڑے آزاد معاشرے، فری سوسائٹی کا شہر بن گیا۔ کسی پابندی، کسی روک ٹوک، ہر قسم کے قانونی اور سماجی بندھنوں سے آزاد کھلے عام جنسی تعلقات اس شہر کی خاص پہچان بن گئے۔ یہاں کاروبار تھا صرف جسموں کا اور لذتوں کا۔ آپ نے لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ ضرور سن رکھا ہوگا۔ جب وہ قوم ہم جنس پرستی کے لعنت میں مبتلا ہو گئی تو اس پر پتھروں کی برسات کر کے انہیں نیست و نابود کر دیا گیا۔ ایسا ہی کچھ معاملہ پومپئی کے ساتھ ہوا۔ پومپئی جنسی سرگرمیوں اور غیر اخلاقی حرکتوں میں کہیں آگے نکل چکا تھا۔ یہاں عورتیں عورتوں سے، مرد مردوں سے، یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ جنسی تعلقات بنانا عام ہو گیا تھا۔ جسم فروشی اس شہر کا بنیادی پیشہ اور معیشت کا اہم ترین ستون بن چکا تھا۔ صرف عورتیں ہی نہیں بلکہ کئی تندرست مرد بھی اس کام میں پیش تھے۔ غلاموں کے ساتھ ساتھ عام شہریوں کی ایک بڑی تعداد اس پیشے سے وابستہ تھی۔ عوام کے ساتھ ساتھ شہر کے اشرافیہ، یعنی اس کے امراء، افسران اور اکثر وزراء یا تو اپنے اپنے قبہ خانوں کے مالک تھے یا پھر جسم فروش غلاموں کی تجارت میں ملوث تھے۔ جو جسم فروشی اور گناہوں کی اس لعنت میں زیادہ مبتلا ہوتا، پومپئی شہر میں وہ اتنی ہی زیادہ اہمیت کا حقدار تھا۔ بڑے بڑے رومن افسروں کی بیگمات ازانہ تعلقات کی اس لعنت میں پڑی تھیں۔ اس پر شرم تو دور کی بات ہے، اس کو فخر سمجھا جاتا تھا۔ اس کے کھنڈرات سے ملنے والی تصاویر اس قدر بیہودہ اور فحش ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیتے ہیں۔ پومپئی کی دیواروں پر لکھی گئی غیر اخلاقی اور غیر فطری شاعری کی مثال ماضی اور مستقبل میں کہیں نہیں ملتی۔ ماہرین کی ترجمہ کی گئی عبارتوں کے مطابق دیواروں پر کنندہ تحریریں دراصل اس قوم کے چند شاعروں کی شاعری ہے
جو انہوں نے فطرت کے اصولوں کے خلاف عمل کے حق میں کی تھی۔ دیواروں پر تحریر دیگر فکرے بھی انتہائی شرمناک اور انسانیت سوز تھے، جن سے پومپئی کے باسیوں کی اخلاقی گراوٹ اور جنسی رجحان کی منفیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ غرضی آزاد جنسی تعلقات کے ساتھ ساتھ مردوں اور عورتوں کی ہم جنس پرستی کی بدفعلیوں میں حیوانیت کی حدوں سے آگے گزر چکے تھے۔ ایک آتش فشاں پہاڑ یعنی ماؤنٹ ویسوس کے دہانے پر واقع ہونے کے باوجود یہ شہر ہر قسم کے خطروں سے بے نیاز اپنی رنگ رنگیلیوں میں مصروف تھا۔ 79 عیسوی میں اس قصبے کے قریب واقع ویسوس آتش فشاں پہاڑ سے لاوا پھوٹ پڑا۔ یہ آتش فشاں اس قدر شدت سے پھٹا کہ آسمان میں دور دور تک اس کی راکھ اور پتھر اڑنے لگے۔ کچھ ہی دیر میں لاکھوں ٹنوں وزنی دہکتی راکھ پومپئی شہر پر آ گری۔ پومپئی شہر کے 20,000 افراد موقع پر ہلاک ہو گئے۔ 3 دن تک یہ آتش فشاں آگ اور لاوا اگلتا رہا اور اس شہر کو صفائے ہستی سے مٹا دیا۔ اس دور کا انتہائی ترقی یافتہ شہر 4 سے 6 میٹر 13 سے 20 فٹ راکھ کے نیچے دفن ہو گیا۔ لاوے کے ٹھنڈا ہونے کے بعد اس مقام کی تلاش ناممکن ہو گئی کہ جہاں یہ شہر آباد تھا۔ کئی صدیوں تک یہ علاقہ صرف اور صرف راکھ کا ایک ڈھیر تھا۔ 1748 عیسوی میں ایک دن یہ شہر حادثاتی طور پر دریافت ہو گیا۔ کھنڈرات کی کھدائی کے ماہرین نے دیکھا کہ اس کے تھیٹر، کھیل کے میدان، مارکیٹیں اور سوئمنگ پولز جوں کی توں حالت میں موجود تھے۔ یہ عذاب اس شہر کے مقیموں پر اس وقت نازل ہوا جب ان کی اکثریت گناہ آلود سرگرمیوں میں ملوث تھی۔ اس شہر کی دریافت کے بعد کھدائی کی گئی تو ماہرین آثار قدیمہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ لوگ مردہ حالت میں محفوظ ہیں، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے قدرت نے اخلاق بخت حرکتیں کرنے والی قوم کو آنے والی دنیا کے لیے نشان عبرت بنا دیا ہو۔ جو شخص جس حالت میں تھا اسی حالت میں رہ گیا۔ آج بھی جب پومپئی کی باقیات دریافت ہوتی ہیں تو وہاں کے رہنے والوں کی لاشیں بے گور و کفن اسی حال میں ملتی ہیں جس میں وہ اپنے آخری وقت میں موجود تھے۔ ان سے پتہ چلتا ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ، مرد عورتیں بدفعلیوں میں مصروف تھے۔ کئی گھروں میں روزمرہ معمولات زندگی کے آثار بھی ملتے ہیں، جوں کہ توں ایسے رکے ہیں جیسے کسی نے اچانک انہیں ساکت کر دیا ہو۔ اس شہر کا زیادہ تر حصہ دریافت کر لیا گیا ہے، کھدائی ابھی جاری ہے۔ پومپئی کی پختہ سڑک پر چلتے ہوئے ہر گھر میں موجود کچن، باغات اور چشموں کو بآسانی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس شہر میں صاف پانی کی فراہمی اور نکاسی آب سے لے کر زندگی کی ہر آسائش موجود تھی۔ یہاں کے لوگوں کا شمار اس خطے کے امیر ترین لوگوں میں ہوا کرتا تھا، لیکن افسوس کہ ان ناقدروں نے اپنے پروردگار کی نعمتوں کا انتہائی غلط استعمال کیا اور آئندہ آنے والی قوموں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نشان عبرت میں تبدیل ہو گئے۔